محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو آواز نہیں آتی اونچا پڑ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ یہ جو 15 دن گزرے ہوئے ہیں اس میں آپ کے اوپر حضور علیہ السلام کی کتنی نظر ہے۔ اس لیے میں وہ بتانا نہیں چاہتا، تھوڑی سی بات بولوں گا کہ جس ایریے کے اندر یہ بیٹھی ہے اس ایریے میں کوئی واقعہ ہوا مگر اشارہ کر اب اونچا پڑ جا کیوں آ کے رو رہا اونچا پڑ مت دو کیوں آ کے رو رہا میں کیوں آ کے رو رہا کیوں آ کے رو رہا محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا اگر درد ہوتا نا جیسے مجھے ہوا تو آپ اس طرح چپ کر کے جھجک کے نہ بیٹھے ہر درد کی دوا شہر میں ہر درد کی صدقہ لٹا رہا ہے خدا کے نام پر صدقہ لٹا رہا خدا کے نام پر سونا نکل رہا ہے محمد سونا نکل کے شہر میں سونا نکل رہا حسن بھائی کو میرے لیے بند کر دیا آپ نے ایگو چلا دیا جس بہن نے مدینے جانا ہے آنکھ بند کر کے پاگلوں کی طرح کنار پڑے کیوں آ کے رو رہا ہے محمد میں محمد کے شہر میں کیوں ہر درد کی دوا ہے محمد پہ ہر درد کی دوا ہے محمد صدقہ خدا کے نام پر سونا نکل رہا ہے محمد سونا نکل رہا ہے ایک بھیڑیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کون حاضر ہوا؟ بھیڑیا حضور نے پوچھا کدھر آیا اس نے کہا میں بھیڑیوں کی انتظامیہ کا صدر بن گیا
فرمایا سناؤ کیا لینے آئے؟ اس نے کہا آقا یہ آپ کا مدینہ ہے، سب بیڑیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، اب بیڑیوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ تو فرمایا پھر اس نے کہا پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ ذرا یہ جو قبیلے والے نا آپ کے، ان سے بات کر لیں اور ہمیں ایک ایک بکری ایک قبیلہ دے دیا کرے، ہم آپ کی بکریوں پہ حملہ نہیں کریں۔ حضور نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں آقا یہ تو پھر سارا کام خراب ہو جائے گا، ہمارے پاس سلسلہ ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا وہ نہیں مانتے۔ وہ بھیڑیا دوبارہ بولا، انہوں نے کہا میں نے اتنا اچھا تمہیں ٹوٹکا بتایا، تم مانتے نہیں، مان جاؤ۔ آقا نے پھر بات کی، وہ نہیں مانا۔ اتنے میں وہ بھیڑیا واپس جانے لگا تو صحابہ آپس میں بولنے لگے کہ دیکھو بھیڑیا ہو گیا باتیں کرتا، بھیڑیا ہو گیا باتیں کرتا۔ اس نے یہ باتیں سن لی، پلٹ کے واپس آیا اور آ کر کہتا اے صحابہ میری بات تمہیں عجیب لگتی ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے بات کرتا ہوں؟ تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتا، تم نے یہ دیکھا کہ میں انسان کی طرح باتیں کرتا ہوں، تو اب سنو مجھ سے کہ میں اس سے بھی عجیب بات کیا کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا میں جو باتیں کرتا ہوں نا وہ جو میرے سامنے، مجھے نہیں معلوم یہ بات کیا ہوا، مجھے معلوم نہیں مجھ سے پہلے کیا ہوا۔ بات یہ ہے یہ جو تمہارے سامنے آمنہ کا لال بیٹھا، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی جانتا ہے، یعنی اس محمد کو ہر آپ پڑھئے سونا نکل رہا ہے محمد، سونا سب کو چکے خانہ کعبہ کے سامنے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی نا تو کعبہ جھک گیا اور جتنے بت خانے میں پڑے تھے وہ سارے گر گئے۔ یہ شعر ادھر جا رہا، سب تو جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر، جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ آپ میرا ساتھ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے
وہی ہے جولیاں یہ ناز بڑی مدت کے بعد میں پڑھ رہا ہوں وہی بھرتے ہیں جولیاں ہم سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے ہوٹ سے کے وہیں پہ چلتے اپنے اوقات صرف اتنے ہیں ہم ہیں کیا بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے محبوب خدا انوار خدا
دربار رسالت کی یہ کتنی فضیلت ہے دربار رسالت کی یہ کتنی فضیلت ہے اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے میں اللہ کا ہوتا ہے دیدار مدینے اب یہ گلا سو بار نیازی میں درد سناؤں گا سو بار نیازی میں درد سناؤں حرف ثنا کرب ہے آپ کی ذات سے حضور آپ کا ذکر کر لیا آپ سے بات ہو گئی آپ کا ذکر کر لیا بات ہو گئی صلی علی نبینا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
حسن حسین کلمہ حسن حسین علی فاطمہ نور علی فاطمہ نور میرے آقا شاہ کونین گائے لا الہ الا اللہ لا الہ ایک کلمہ چارہ یاراں دا محفوظ پنجاتے دین دے پہرے داراں دا لا الہ الا اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ تکڑے وچ نا تونی سایاں تکڑے وچ نا تونی سایاں تکڑے وچ نا تونی سایاں میں تاں ککھوں ہولی ویسایاں تکڑے وچ نا تولی سایاں تکڑے وچ نا تولی سایاں میں تاں ککھوں ہولی ویسایاں تکڑے وچ نا عشق بازاری اچھے سو دے عشق بازاری اچھے سو دے عشق بازاری اچھے سو دے ساڑی سستی بولی سایاں ساڑی سستی بولی سایاں میں تاں ککھوں ہولی ویسایاں تکڑی وچ نا من کوڑے دا کوڑ تو کچی من کوڑے دا کوڑ تو کچی من کوڑے دا کوڑ تو کچی اندر نہ تو بھولی سایاں اندر نہ تو بھولی سایاں میں تاں ککھوں بولی ویسایاں لک جاوے پھر داغ
ਨਿਮਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਸਾਇਆ ਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲੀ ਵਸਾਇਆ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ बाजी नाजिया नाम तेरे घर में मेरे घर जे आका मेरे घर चांदनी होवे मेरे घर मेरे घर चांदनी होवे मैं वारा जानो दिल अपना जे आमद आप दी होवे मैं वारा जानो दिल अपना जे आमद आप दी होवे मेरे आका तेरे काबिल नहीं कुल्ली गरीबानी मेरे आका तेरे काबिल नहीं कुल्ली गरीबानी जे आ जाओ ते मैं खुशियाँ मनावा या रसूल अल्लाह जे आ जाओ ते मैं खुशियाँ मनावा या रसूल अल्लाह मिस्कीन दे घर भी कदी ते आगे आका तुसी मिस्कीन दे घर भी मैं ऐसे वास्ते घर नू सजावा या रसूल अल्लाह मैं ऐसे वास्ते घर नू सजावा या रसूल अल्लाह मेरे आका गरीबानू बड़ा ईमान तेरे ते हशर विच लाज रख लेना जदों मुश्किल खड़ी होवे हशर विच लाज रख लेना जदों मुश्किल खड़ी होवे मेरे दिल दी तमन्ना मेरे दिल दी तमन्ना मेरे मौला कर पूरी ऐसा होवण जदों आखिर ऐसा होवण जदों
مدینے دی گلی ہووے سا ہوول جدوں آخر مدینے دی گلی ہووے تم اس دربار دا رتبہ میرے تو ہور کی پوچھنے جدے دربار دا منگتا جدے دربار دا منگتا عمر ہووے علی ہووے جدے دربار دا منگتا عمر ہووے علی ہووے میں باراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا جنہوں نے اس ادارے کو اس میلاد کے لیے، اور جو ہمارے تسلسل سے محافل میلاد چل رہے ہیں، ابھی ہمارے میلاد ختم نہیں ہوئے، چل رہے ہیں، اب وظیفہ سمجھ لیں اگلے ماہ کی جو محفل میلاد ہے، کسی کے پاس ڈائری ہو نا اسلامی، دونوں ڈائری اکٹھی ہوں گی تو میں ذرا ڈیٹ بتا دوں۔ سیمسنگ کے موبائل میں یہ ڈائری ہوتی ہے، کسی کے پاس ہوتے وہ ذرا دکھا دیں، میں ان کو ڈیٹ دے دوں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اگر تو حضور علیہ السلام کی توجہ لینی، عطا لینی، اور ہر رات عطا ہو، درمیان میں جتنے بچے سب کو پکڑ کے بٹھا دیں، اتنے مجھے بات کرتے بڑی الجھن سی ہوتی ہے، جو کھڑا ہے اس کو پکڑ کے بٹھا دیں، آپ کے لیے جو اہتمام انتظام جس نے کیا اس کو آپ نے دعا دینی۔ قبلہ رخ بیٹھنا ہے، وضو ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، وضو ہے جانی 100 بار، کتنی بار؟ 100، آنکھیں بند کر کے قبلہ کی طرف کرسی پہ بیٹھ جائیں، چارپائی پہ بیٹھ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، مسلے پہ بیٹھ جائیں، اتنے مست ہو کے اگر آپ کے پاس کوئی کلام ہے ریکارڈڈ وہ سن لیں۔ احمد بھائی کیمرہ بند ہے، فل ہے تو آپ لگا دیں ریکارڈ آواز، بٹ وہ دعا کرنی چلے، اس کے بعد دعا آپ ریکارڈ کر لیجیے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ گھر میں ہیں یا کسی کے گھر میں، یہ کوئی شرط نہیں، شرط ایک ہے، یہ عمل صرف اپنے تک رکھیں، کسی کے ایویں نہ دیں۔ مجھے ملا تھا حضور غوث پاک کی اولاد سے، اور انہوں نے ضمانت دی تھی کہ اگر کسی کا کام نہ ہو ہم آپ کو جرمانہ دیں گے۔ ایک ذرا بند کر دیں، قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھیں بند کر دیں اور گم سم ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں ذرا۔ یہ ایک بار ہو گیا، اب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پڑھیں ذرا۔ اب یہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یعنی آخر میں جو نا نبی اللہ، حبیب اللہ، رسول اللہ، نور اللہ، یہ بدلتے جائیں، پڑھنا 100 بار، کتنی بار؟ آخری حصہ بے شک بدلتے رہیں۔ جب آپ پڑھیں گے نا کوشش کریں رات کو سوتے ہوئے گوشت کھا کے نہ پڑھیں، اس سے بدہضمی ہوتی، وظیفہ پڑھتی ہو آپ کو چبھن ہوگی، گوشت رات کو ہضم نہیں ہوتا، پہلے کھا لیں، یعنی آپ کوئی گوشت ہے، چکن ہے، کٹا ہے، یا اس طرح کے جو کھانا ہوتا ہے نا ہیوی، وہ نہ کھائیں، کھانا پڑ جائے تھوڑا سا کھا لیں تاکہ چسکا برقرار رہے، پھر بیٹھ جائیں۔ 7 دن، کتنے دن؟ میں ضمانت پوری دے رہا ہوں، آگے آپ کا نصیب۔ 7 دن کے بعد اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے یا بیٹھی، اگر یا پتیاں ہیں
یہ عطر لگایا ہے وہ بند ہو جائے گی، اگلی خوشبو آئے گی، بتانا نہیں کسی کو۔ یہ وظیفہ ساری میری گھر والی بھی سن لیں، جتنی میری فیملی کے ممبرز ہیں، یہ آگے کسی کو بتانا مجھے اجازت۔ جو خام میں وہ بتائیں وہ آگے نہ پہنچائیں، وہ آپ کے لیے ایک۔ دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں مزہ آئے اللہ کے پیار کا، محبت کا، اس کا الگ ہے۔ ایک وظیفہ دے رہا ہوں، صرف 2 مہینے کر کے دیکھ لیں۔ کتنے مہینے؟ صرف 2 مہینے کر کے دیکھ لیں۔ اور بیان کرنے والا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ انڈیا کے بزرگ تھے، آج سے کم و بیش 500-600 سال پہلے آئے اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مرید ہوئے۔ انہوں نے یہ وظیفہ دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبرستان میں جائیں مردے آپ سے باتیں کریں، یہ وظیفہ کر لیں۔ ابھی طریقہ نہیں بتاتا، ورنہ آپ نے قبرستان چلے جانا سارے ہیں کہ میاں ماردہ میں تیری شکایت پہ ہونے لگا، ایسے نہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، جب ملتے ہیں تو پھر کرم نوازی ان کی ہوتی جو بڑے ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں، ہلنا نہیں۔ مثلا آپ نے فرض پڑھے، سلام پھیر لیا، مثلا ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء، ان نمازوں کے بعد باقی نفل پڑھنے پڑتے ہیں، آپ نے نفل نہیں پڑھنے جب تک وظیفہ نہ پڑھ لیں۔ یہ آگے یار ان کو روکا نا، جب تک وہ وظیفہ نہ پڑھ لیں وہیں بیٹھ جائیں، تسبیح پکڑ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اونچا پڑھیں، لا الہ 100 بار۔ کتنی بار؟ 100۔ کوئی کلام اگر آپ کا وہ ریکارڈ مل جائے، آنکھوں کانوں کو لگائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں آتی ہیں۔ اس دل میں اللہ پاک نے 2 چیزیں رکھی ہر انسان کے اندر، ایک ابلیس، ایک فرشتہ۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا میری طبیعت بڑی عجیب رہتی ہے، یہ حرکتیں ابلیس کی ریس سے ہوتی ہیں۔ اور جب آپ مست ہوتے ہیں، سونے دی محفل میں نچاں، میں اچھلاں، میں کوداں، میں سونیا تیرے آن تے کمالا پاواں، یہ کیفیت فرشتے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آپ یہ ایک ہی وقت میں ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، صرف 2 مہینے یہ وظیفہ کریں۔ کون سا ذکر کرنا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر وجد آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پاگلوں کی طرح آپ کے اندر اچھی کیفیات نظر آنی شروع ہو جائیں۔ اچھی کیفیات۔ اب کیونکہ بچیوں کو سمجھ نہیں آئے گی، بڑیوں کو سمجھ آ جائے گی، مزہ آئے گا۔ پتہ نہیں کیا ہے جو مولا دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ ذرا پھول دیکھیں، نکلی ہے نا، اصلی کیسے ہوں گے؟ چلو اصلی چھوڑیں، اصلی بنانے والے نے کیسا بنایا ہوگا؟ لیکن آپ عورتوں والی بات کریں، آپ منہ کو سنوارتی ہیں، بڑی وہ کمال کی یہ کھینچ دیتی، بھئی جو آنی دیکھے اتھے ہی مر جائے، کرتی ہیں نا۔ اب ذرا دیکھیں، جب آپ شیشے کو دیکھتی گم ہو کے نہیں دیکھتی، گم ہوتی۔ اولیاء فرماتے ہیں، اے بندے شیشہ دیکھتے ہوئے تو خود کو دیکھ کے گم ہو جاتا، کبھی یہ سوچا تجھے بنانے والا کیسا بنا رہا تھا، وہ کتنا گم ہو کے تجھے بنایا۔ اگر تجھے بناتے ہوئے وہ تجھ میں گم تھا، مصطفیٰ میں کتنا گم ہوا ہوگا۔ بھائی آپ نے بچہ لے کے جانا کسی محفل میں، اس کو پیمپر لگاتی، خوشبو بھی لگاتی تاکہ اندر سے خوشبو باہر آئے۔ پیمپر کہتے ہیں نا آپ، یہ پیمپر کا مجھے انہوں نے عادت ڈالی تھی، پیمپر لاؤ۔ پہلے اس سے مجھے نہیں پتا، شادی کے بعد پتا چلا پیمپر بلا کیا۔ اب عورتوں نے ترقی کر لی، اس کے اندر پاؤڈر بھی لگاتی ہیں، عطر بھی لگاتی ہیں تاکہ پٹاخہ مارے بچہ تو خوشبو آئے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ بچے کو یہاں بھی وہ میک اپ کرتی ہیں، آگے پیچھے، پہلے اس کو بیک میں بٹھاتی، بیک میں بٹھا کے آگے بھی دیکھتی، پیچھے بھی دیکھتی، دیکھتی ہے کہ نہیں؟ سوچئے ذرا، جب آمنہ کا لال بنایا ہوگا، اس نے آگے بھی دیکھا ہوگا، اس نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا، اس نے اوپر سے بھی۔ اسی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا تو آپ ختنہ کاٹتے ہیں، مصطفیٰ پیدا ہوئے رب نے پہلے کام کر کے بھیجا۔ فرمایا سونیا کون ہاتھ لگائے تجھے؟ نہیں، بچہ پیدا ہو تو پہلے غسل،
मुस्तफ़ा पैदा फरमा सोना कौन गुस्ल देगा, तुझे खुशबू मैं ही लगा के भेजता हूँ। इसीलिए हलीमा सादिया अंदर गई तो खुशबू वाले भी गए, मगर खुशबू वाले आके कहते हैं केड़ी लावा उनके विच अगे ही खुशबू आ रही है। अब बात फिर उधर चली जाती है ना, हालांकि मैंने कहा कि चलो आपको दुआ का बहाना इधर ही लगा दिया। एक ने कहा मैं सुरमा ला दिया, मुस्तफ़ा ने आंखें खोली, कहती सुरमे वाली आंखें पहले ही बनी हुई। खुशबू लगाने वाले ने इस तरह गुम होकर जिक्र किया ला इलाहा, अब जरा ऊंचा करके दिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देखें, ये देखें ला इलाहा, ये ज़रब लगाने इधर। कुछ दिनों के बाद आपको आप बैठेंगे नमाज, एक अजीब मजा आएगा। एक ये जिक्र है, एक और जिक्र, मगर वो जिक्र म्यूजिक की शक्ल में भी मिलता है, वो मस्त कर देता। अगर आप कहें कि मैं किसी मजार पर जाऊं, मजार वाला मुझे मिले, क्या मिलोगे? वहां तो उन दौड़ लो जुतियां किथे। हाँ जी, बस कादिर साहब बस साया नजर आया थी, फिर नहीं समझ रहा मैं किधर जाना। उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग है। मतलब हमारी बच्चियां यहाँ पढ़ती, उनको पता खुशबू आती मजार के पास। जब आप ये जिक्र करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आपका जिक्र करते करते ये एक हद होती, मिकदार पूरी होगी। आप जिस कब्र वाले के पास जाएंगे, मैयत वाला सामने खड़ा होकर आपको सलाम का जवाब देगा, लेकिन सुनाना नहीं किसी को, बताना नहीं। 2 वजीफे मैंने आपको दिया। एक वजीफा दिया है दरूद पाक का, मुझे मैंने बड़ी दफा कहा मोबाइल है तो मुझे बेटा दे दें, मैं अगली तारीख दे दूं, मगर आप में से किसी ने हिम्मत नहीं की। सैमसंग जिसके पास हो ना, उस मोबाइल का जो कैलेंडर है उसमें ये तारीख लिखी हुई, लिहाजा दरूद पढ़े चलते फिरते भी। मैंने एक बुजुर्ग की जियारत की हुई है, जिसने, अब इस दौर में कौन जियारत करता है, मौला अली की जियारत अपनी आंखों से की, नहीं रहने दी। मौला अली की जियारत आंखों से की, मैंने उनकी जियारत की। मैंने एक ऐसे शख्स की जियारत की जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी जब एक कब्र से उठा के दूसरी कब्र में रखे जा रहे थे, उनकी जियारत मैंने की। जी दुआ कर लें। ले जी, अब आपके लिए सबसे पहले शुक्रिया मेरी माओ बहनों का, और ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया जिन्होंने आज लंगर में अपने आप को शामिल किया। जो लंगर देता ना वो बहाने नहीं करता जी कादरी साहब ये नहीं, ये हुजूर की महफिल। अल्लाह को नहीं पता मेरे महबूब के गुलाम है, जिसने दिया उसके लिए भी दुआ है। मुझे बड़ी लिस्ट लंबी आई है मगर वक्त मुख्तसर होता। सबसे पहले तो दुआ मैंने हम्माद को बता दिया था, हम्माद खाना काबा में बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा, ठीक, नवाफिल वो पढ़ रहा, उम्रा आपके नाम पे कर रहा। आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल उतार के मुझे दे, मैं डेट दे दूँ, सेव कर लें बेटा। ये समझे जैसे मैं मांग रहा हूँ, यानी उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, आपने बस एक ही दुआ करनी है। और सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि सोनिया मेरी लाज रख ले। यहाँ हमारे, मैं अब दाएं से बाएं सारे जितने अहबाब स्टेज पर हैं, ये सब मेरी नज़रों में मेरे ख़ानदान के अफराद भी मौजूद हैं। यहाँ भी जितनी मेरी, यहाँ ऐनी से लेके एंड तक, और वो कोने पे जो बैठी हुई है बाजी से लेके यहाँ तक, ये जो नाथ खां तक, और फिर इधर ये जो बाजी अनीला हैं, ये हमारी माशाल्लाह, इनका नाम इस वक्त मुझे नहीं आ रहा, पुराने शहर से आई हैं, शाहिदा हैं, हाजी शेख असलम साहब, ये जितने भी हाजी फियाज साहब की तरफ से आए, आप हजरात बेपनाह शुक्रिया। 12 अक्टूबर महफिल 11वीं है बड़ी, जो आएगा उसे हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की जुल्फ़े मुबारक का दीदार होगा। जिन लोगों ने मुझे दुआओं की लिस्ट दे दी वो मेरे पास पहुंच गई, सबका शुक्रिया। अल्लाहुम्मा अलहम्द शरीफ 1 बार पढ़ लें, कुल शरीफ 3 बार पढ़ लें, दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ लें। पानी मेरे को रख दो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इलल व मुफर्रिजिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات والحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ میرے مولا، میرے مالک، میرے رازق، میرے خالق، میرے رحمان، میرے کریم، یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں تیرے محبوب کی دیوانیاں، محبوب کی محبت میں، پیار میں، ہر دکھ درد بھلا کر، گھر کے کام کاج چھوڑ کے، گھر کے معمولات زندگی کو ترک کر کے صرف تیرے محبوب کے لیے آئی ہیں۔ مولا اس تکلیف میں اور برے حال میں کہ سڑکوں پر پانی ہے، مگر تیرے حبیب کی محبت نے آج ان کو جمع کر دیا۔ مولا تیرے دربار میں ان کے ہاتھ اٹھا دیے۔ کسی کے ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کو بیٹے کی طلب، کسی کو بیٹی کی طلب، کسی کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، کسی کے گھر میں روزگار نہیں ہے، کوئی میاں اور بیوی کے آپس میں جھگڑوں کا ستایا ہوا ہے، کسی کے گھر میں رشتوں کی رکاوٹ ہے، کوئی پاکستان سے باہر ہے، بیرون ممالک ہے مگر اس کا روزگار نہیں چلتا، کسی کی صحت خراب ہے، کوئی زندہ ہے اور زندہ رہ کے مردہ ہے، اور کوئی قبر میں ہے، اس کی یاد میں ہم سب رو رہے ہیں۔ مولا آج سب کی بگڑی بنا دے، سب کی زندگی پر کرم فرما، آفات و حادثات بلیجات سے محفوظ فرما۔ بالخصوص جن بہنوں نے باہر رہتے ہوئے ہمیں اس ادارے کے لیے اور میلاد کے لیے اور اس حضور کی محافل کے لیے بہت زیادہ دیا ہے، مولا ان کی زندگی پر کرم فرما۔ سرفراز صاحب پہ کرم فرما، باجی شہناز صاحبہ پہ کرم فرما، ہمارے جو آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، لندن میں ہیں، اسی طرح باری تعالیٰ کیسر پیر زادہ صاحب، جو فردن مولا میرے سامنے فہرست نہیں ہے، تجھے تیرے حبیب کی زلفوں کا واسطہ، دائیں سے سامنے اور سامنے سے بائیں تک جتنی بیٹیاں تیرے دربار میں آج حضور کے میلاد میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی زندگی پر کرم فرما دے، سب کے مال پہ کرم فرما، ان کی جان پہ کرم فرما، جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں موجود ہے مولا ان کے حال پہ کرم فرما۔ آج کے انتظام میں، انتظام میں جو کچھ میری بہنوں نے دیا، جن دوستوں نے دیا، جن بزرگوں نے دیا، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں، مولا ان کا دینا اپنے دربار میں قبول فرما۔ مولا آسم بھائی، رانا احسن صاحب، یہاں جتنے بیٹھے ہیں جن بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی، تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ اس کی شادی کی رکاوٹ دور فرما دے۔ جن بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے مولا ان بیٹیوں کے رشتوں کی بندشیں دور فرما دے۔ جن کے گھر میں تنگی ہے، بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، مولا محبوب کے مکھڑے کا واسطہ سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے۔ مولا آج باری تعالیٰ جو کچھ پڑھ کے لائی اور ابھی بیٹھ کر محفل درود و سلام سجی، یہاں جتنی میری بیٹیاں بیٹھی پڑھ رہی ہیں مولا ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، آنے والے دن میں حضور کی محبت کا سمندر پیدا فرما دے۔ اور جن کی زندگی میں تنگی ہے، گھر میں ساس بہو کی تنگی ہے، آقا نے فرمایا جو ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالے گی، ماں اور بیٹے کے درمیان جس نے جدائی ڈالی، رب قیامت کے دن اس کی جنت سے جدائی ڈال دے گا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ باری تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے ہم جدائی والے نہ ہوں، ملانے والے بن جائیں۔ مولا جن بچوں کو اپنے ماں باپ کا احساس نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، ادب نہیں، تجھے مصطفیٰ کا واسطہ ان کو سراپا ادب بنا دے۔ آج کی محفل میں ہمارے ادارے کی بچیوں نے تیرے دربار میں محبوب کی باتیں کی، مولا قبول فرما دے۔ آدھی رات کو اٹھ کر اپنی بارگاہ میں جھک کر اور اپنی بارگاہ میں کچھ رونے دھونے والا بنا لے۔ ہمارے خاندان کے جتنے احباب دنیا سے رخصت ہو گئے اور گزشتہ سال چلے گئے، اس سال وہ نہیں ہیں، میرے والدین ہیں، میرے ماموں ہیں، پورے خاندان میں جتنے بھی میرے آقا کے یہ غلام، ان میں کسی کا والد، کسی کی والدہ، بہن، ماں، بیٹا نہیں، مولا سب کو حضور کی زلفوں کا صدقہ ان کو حضور کی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے اور جنت کی نعمت عظمیٰ عطا فرما۔ مولا کوئی آج محروم نہ جائے،
मायूस न जाए, आज कोई रोता हुआ न जाए, तेरी रहमतों की बहारें लेकर जाए। आज जितनी माएँ बहनें बेटियां बैठी, इनके अजीज व अकारिब जो बैरून ममालिक में हैं, अब मेरे पास वो ममालिक की फहरिस्त नहीं मगर शक्लें बता रही हैं मौला, उनका भी बेड़ा पार फरमा दे, उनका बेड़ा पार फरमा दे। और बिलखुसूस जिन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, अलील हूँ, मेरी बेटी पर साया है, लंदन वाली पर साया, साउथ अफ्रीका वाले पर साया, फलां पर साया, कारोबार नहीं चलता, मौला सबका बेड़ा पार फरमा दे। अतीक साहब के वालिद ग्रामी अलील हैं, हाजी जुबैर साहब अलील हैं। इसी तरीके से बारी ताला हमारी मुरीद के की बहनें, उनकी बहन हॉस्पिटल में है, मौला सीरियस केस है, तुझे तेरे महबूब के जुल्फों का वास्ता सबका बेड़ा पार फरमा दे। मौला जो जो मांगा है वो अता फरमा दे, जो जो मांगा है वो अता फरमा दे, और जो जो मांगा है वो अता फरमा दे। और जो तेरे हबीब की महफिल में सब कुछ है मगर नहीं आते, उनको महबूब की मोहब्बत का ज़ौक़ दे दे, शौक दे दे। यहाँ जितनी मेरी बहनें बेटियां, बेटी जकिया बेटी, मौला इनकी माँ पर करम फरमा और इसकी ज़िंदगी को बहार वाला बना दे। हमारी जितनी बेटियां मेरी नज़रों में, एक एक मेरी नज़र में है, जो तालीम से फारिग हो चुकी हैं, जिनकी गोद में बच्चा है, इसी तरह उनके साथ जो बैठी हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं ये साथ साउन के बैठी, मौला जिस जिस पर मेरी निगाह जा रही है तेरे दरबार में पेश करता हूँ। मौला उठाकर मैंने तेरी रहमत की झोली में डाल दी है, बेड़ा पार कर दे। मौला इनकी जिंदगी पर करम फरमा दे, जिनको बेटे की तलब उन्हें बेटे दे दे, जिन्हें बेटियों की तलब उनके बेटियां दे दे, जिनके पास कुछ नहीं है मौला उनके घर में रहमत की बहार लगा दे। हमारी आज की महफिल में जिन्होंने आज के इंतजाम इंतजाम किए, जिन्होंने बहुत कुछ दिया, बिलखुसूस 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 हमारे मरहूम मगफूर मोहतरम इरशाद बट साहिब, जिनको 1 साल हो चुका, वो भी हमारे मामू के साथ उनका विशाल हो गया था। मेरे मामू दोनों चले गए, उनके बाद एक मामू थे, वो सुसर भी थे, वो भी चले गए। मौला तेरे दरबार में पहुंच गए, मौला सबके बेड़े पार फरमा दे। हमारी कैसरा दूर से आई, जो भी दूर दूर से आए हैं, जिनके घर में रोजगार के असबाब नहीं, मौला उनको गैबाना अपने खजाने का रोजगार अता फरमा दे। मौला अमीन को दरूद और सलाम वाला बना दे, बाजी मुसर्रत पर करम फरमा, शाहीन पे करम फरमा, और जिनके लिए ये दुआ लेके आई हैं हमारी बाजी नसीम में करम फरमा, नसीम पर करम फरमा। मौला अब नाम नहीं लेता, जितने बैठे सब पे करम फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये हाफ़िज़ कुरान है, ज्यादा कभी नहीं आती, आ गई है, मौला करम फरमा दे। मौला सबका बेड़ा पार फरमा दे। हमारी बाजी फिरदौस साहब इन पर करम फरमा दे, जो कुर्सियों पर बैठे उन पर भी करम फरमा। बाजी शाहीन को अभी तक समझ नहीं आई, मौला उन पर भी करम फरमा दे। चंदा बेटी पर करम फरमा। मेरी हर वो बेटी है जो हुजूर के मिलाद में आती है, और जो नहीं आती मौला उस पर भी करम फरमा दे। मेरे बेटों पर, मेरी बेटियों पर, मौला जिन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग की उस पर भी करम, मेरे बांझों पर, मेरे भतीजों पर। मौला मैंने छोटी छोटी अपनी फैमिली के मेंबर, आज वो जवान हो गए, मौला तेरे रास्ते पर लगा दिया। आज नहीं तो कल हम नहीं होंगे, मौला इनकी लाज रखना और मैं कब्र में ठंडक अता कर दे। जो चले गए और हम भी जाने वाले, खबर नहीं आज तो कल, कल नहीं तो परसों। आज नजर आ रहे हैं मौला, कल खबर नहीं कौन होगा कौन नहीं। मौला जिनको तेरी राह में हमने नस्लों को चला दिया, बच्चों को चला दिया, भांजों को चला दिया, हमारे चलाने के लाज तेरे दस्ते करम में। मौला ये जितनी बेटियां बैठी सबको वक्ता वली बना दे, इनको विलायत अता कर, इनके घर में रहमतों की बहार, करम की बहार, प्यार की बहार, अपनी अता की बहार लगा दे। मौला गोद में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इन नन्हे बच्चों को जिंदगी में कभी किसी का मोहताज न कर। मौला हमारे इदारे में जो नालायक बन के गए और नायक बन के आए, इन पर भी करम फरमा दे, इनके माँ बाप पर भी करम फरमा। मौला तुझसे जो मांगा, तू सखी है, तू करीम है, तू बड़ा हयादार है। उठे हाथों की लाज रख ले, उठे हाथों की लाज रख ले, उठे हाथों की लाज रख ले। मौला खुश फहमी में ये बच्चों के लेकर आए, इतनी हवस के मौसम में लेकर आए, तेरी बारगाह में तेरे हबीब के जुल्फों का वास्ता, चेहरे दुहा का वास्ता, जुल्फे अंबर की चमक का वास्ता, महबूब के चलने का वास्ता, महबूब की अदाओं का वास्ता। कोई महरूम न जाए, कोई मायूस न जाए, कोई नामुराद न जाए। किसी के घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हैं, माँ परेशान है, मौला सबका बेड़ा पार फरमा। कहाँ कहाँ बेटियां बैठी मुझे फोन किया,
بے اولاد ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا اولاد نہیں ہوتی. مولا تجھے تیری رحمتوں کا وعدہ, سب کو اولاد دے دے, سب کو اولاد دے دے, روزگار دے دے, فضل دے دے, کرم دے دے, اور اپنے محبوب کے مخلے کا دیدار دے دے. کون سی ہاتھ کھڑا کریں, کون سی بات یہ بھائی جس کے لیے ابھی تک دعا نہیں ہوئی؟ یا اللہ جو رہ گئی وہ بھی ان کی جھولی میں ڈال دے. میں نے ان کے نام لے کے دعا کر دی, آپ تو پہلے مجھے یاد تھی. مولا جن کو یقین نہیں آتا ان کے بھی قبول فرما. یا اللہ جو بار بار نام دے اس کی کم قبول کر, جو نام نہ دے اس کی زیادہ قبول کر. مولا سب کا بیڑا پار فرما. مولا اٹھی جھولی کی لاج رکھ, اٹھے ہاتھوں کی